اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو اس کے بعد قوم والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیسے مدد کی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے، اور قرآن مجید میں آپ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ یہ آپ کا لقب بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا جو کہ بت بنایا کرتے تھے، اور آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ ان بتوں کو لے کر بازار میں لے جا کر فروخت کریں۔ آپ ان بتوں کو لے کے چلے جاتے تھے لیکن بغیر فروخت کیے واپس آ جاتے تھے۔ اور تورات میں آپ کے والد کا نام طارح آیا ہے جو کہ بت بالکل نہیں بنایا کرتے تھے۔ اور در حقیقت اگر ہم بات کریں تو عربی زبان میں لفظ اب جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ابراہیم کے جو اب ہیں، اب مطلب چچا ہیں، تو آزر جو تھے وہ آپ کے چچا تھے جو کہ حقیقت میں بت بنایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اصل والد تھے جن کا نام بتایا جاتا ہے کہ وہ طارح تھے، تو وہ بت بالکل نہیں بنایا کرتے تھے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے اور حق کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، آپ وہاں پہ چل کے دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف ہے اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہو جاتے اور دن بھر کھیل کود میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کے سامنے پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانے وغیرہ ان کو پیش کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس لوٹ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، مجھے خدا کی قسم ہے کہ میں بتوں کو ضرور ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا تمہارے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے میلے میں جانے کے بعد آپ کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بت بہت زیادہ ہیں، اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت بھی ہے۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب سارا دن میلے سے تھکے ہارے واپس لوٹ کر آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے کہ ان کے دیوتا تو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے سلوک کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، یہ سارے کا سارا کام میں نے کیوں کرنا تھا، کیونکہ کلہاڑی تو اس کے کندھے پر رکھی ہوئی ہے۔ آخر تم لوگ ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس سے پوچھ لو اور اسی سے پوچھو کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو کہ وہ خود بتا دیں گے کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں یہ کہا تو قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ نفع کے کام آ سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان کے کام آ سکتے ہیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو، ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتی ہیں اور نہ نقصان دیتی ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم لوگ اپنی بات سے باز نہیں آتے اور کیا تم لوگ یہ بات سمجھتے نہیں؟ آپ کی اس حق گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلا لیا اور کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اے لوگو حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلا دیا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ کو لے کر آپ پر ظلم و ستم کے مجسموں کو، آپ پر ظلم و ستم کے مجسمے کیے، آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور وہ لوگ اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر جو انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی کیسے مدد کرتا ہے، آپ قرآن مجید کے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں سنیں، آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ہمارے ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو آپ پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے تو حضرت ابراہیم کا برا چاہا، ہم نے انہیں سب سے زیادہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا اور ناکام بنا دیا قوم کے لوگوں کو۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت نکل کر باہر آئے اور لوگ افسوس ہی کرتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے سوا زمین میں کوئی انسان تیری توحید کا علمبردار اور پرستار نہیں ہے، لہٰذا تو اجازت دے کہ ہم ان کی مدد اور نصرت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر ابراہیم سبوں سے فریاد کر کے سبھی سے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ تم سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب لوگ سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہذا تم سب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی جلا کر اس آگ کو اڑا دوں، ختم کر دوں۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں سے کیا فرمایا؟ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، اور وہ جب چاہے گا اور جس طرح سے اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اور جب آپ آگ میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 16 یا 20 سال کی تھی جب آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کی کیسے مدد کی۔ محترم سامعین، آپ اس واقعے کو سن کر حیران ضرور ہوں گے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اور کامل یقین کے ساتھ دل کے ساتھ بھروسہ کریں تو آج بھی ہماری مدد ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 7 دنوں تک یا 40 دنوں تک آگ میں رہے، لیکن آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ ضرور سبق ملتا ہے کہ جو باطل کی قوتیں ہوتی ہیں وہ چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، اگر انسان کامل دین والا ہے اور اللہ پر پختہ یقین رکھنے والا ہے اور اس پر تکلیف پر وہ استقامت کرنے والا ہے، استقامت کا پہاڑ بن کر وہ ڈٹ جانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت اس کے شامل حال ہوتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ قرآنی واقعات سے ہمیں سبق ضرور حاصل کرنا چاہیے، شاید اس میں ہمارے لیے بہتری ہو، شاید نہیں بلکہ مکمل طور پر ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہیں کہ قرآن مجید کے ان واقعات میں ہمارے لیے بہتری بھی ہے اور ہمارے لیے فوائد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی بارگاہ میں زیادہ سے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔